آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سے ہے۔ سبق بہت اہم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت۔ واتبعوا، اور ان یہودیوں نے پیروی کی، ماں اس کی تتلو، اس کی تلاوت کرتے تھے، شیاطین علی ملک سلیمان کے حکومت کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون، وہ سکھاتے ہیں، الناس، لوگوں کو، السحر، سحر۔ وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں دو فرشتے، وہ ہاروت اور ماروت تھے۔ وما یعلمانی، اور وہ نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنہ، یقیناً ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ فیتعلمون، لوگ سیکھ لیتے تھے، منہما، ان فرشتوں سے، ما، وہ علم، یفرقون بہ، جس کے ذریعے جدائی کر دیتے تھے، بین المرء وزوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم بضارین بہ، اور وہ نہیں نقصان دینے والے تھے اس کے ذریعے، من احد، کسی کو، الا، مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، جن کو نقصان پہنچاتا تھا، ولا ینفعہم، اور ان کو نفع نہیں پہنچاتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً وہ جانتے ہیں، لمن اشتراہ، جس شخص نے خریدا ہے اس کو، ما لہ، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت، ہی آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ، اور برا ہے، ما شروا، بری ہے وہ چیز جس کے ذریعے انہوں نے خریدا ہے، انفسہم، اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ اور یہودیوں نے اس کی پیروی کی جس کی شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں تلاوت کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ سکھاتے تھے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، بابل نامی شہر میں، فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت ہیں۔ اور فرشتے جب بھی کسی کو کوئی وہ علم سکھاتے تو کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، تم کفر اختیار نہ کرو۔ پھر لوگ ان فرشتوں سے وہ علم سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، اور وہ لوگ اس علم کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں تھے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اور وہ یہودی وہ چیز سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان دیتی ہے اور ان کو نفع نہیں دیتی، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے خریدا ہے، جس نے خریدا ہے، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بری چیز ہے وہ، جس کے بدلے میں وہ خود کو خرید رہے ہیں یا فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَوْ، اور اگر، أَنَّهُمْ، بے شک وہ لوگ، آمنوا، ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ، تو پاتے یا حاصل کرتے، مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کے پاس سے، خیر، بھلائی، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لے۔ اگر وہ یہودی لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو وہ اللہ کے پاس سے خیر پاتے، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، لا تقولوا، تم نہ کہا کرو، راعنا کا لفظ نہ کہا کرو، وقولوا، اور تم کہا کرو، انظرنا، واسمعوا، اور سنا کرو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، تم راعنا نہ کہا کرو، اور تم انظرنا کہا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما یود، نہیں پسند کرتے، چاہتے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جن نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، نہیں، مشرکین چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم، کہ اتاری جائے تم پر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص، اور اللہ تعالیٰ مخصوص فرما لیتے ہیں، برحمتی، اپنی رحمت سے، من یشاء، سے چاہتے ہیں، واللہ، اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والے ہیں۔ اہل کتاب میں سے کافر نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہتے ہیں مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور خامی بیان فرمائی۔ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تورات کو پڑھتے، سمجھتے، اس کے مطابق عمل کرتے،
لیکن انہوں نے کتاب الہی کو چھوڑ کر جادو کی پیروی کرنا شروع کر دی، اور یہودی جادو ٹونے ٹوٹ کے کرتے تھے، اور جب بھی کسی قوم میں زوال آتا ہے تو اس قوم کے کام یہی ہوتے ہیں کہ وہ قوم حقائق کو، علم کو چھوڑ کر، عمل کو چھوڑ کر جادو ٹونے ٹوٹکوں میں پیچھے چل پڑتی ہے اور ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جس کی سلیمان کے زمانے میں شیاطین تلاوت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت پھیل گیا تھا اور انسانوں میں جادو جنات کی طرف سے آیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات اور انسان اکٹھے رہتے تھے، تو انسانوں نے ایک تو جنات سے جادو سیکھا ہے، اور جب پھر سلیمان علیہ السلام نے دیکھا جادو بہت زیادہ پھیل گیا تو سلیمان علیہ السلام نے جادو کی کتابیں اکٹھی کرائی، اور اکٹھی کرانے کے بعد انہیں دفن کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو پھر جادو شروع ہو گیا اور جادو پھیلنے لگا، اور پھر یہودیوں نے معاذ اللہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی بڑی جو حکومت تھی، انسانوں پہ حکومت تھی، جانوروں پہ تھی اور جنات پہ تھی، وہ ان کی حکومت جادو کی وجہ سے تھی۔ معاذ اللہ بڑے جادوگر تھے، اس جادو کی وجہ سے انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ اس طرح سحر پھیلتا رہا۔ عربی میں اس کو سحر کہتے ہیں۔ سحر کا معنی صبح ہوتی ہے، صبح ہے اس کا معنی، اور سحر کا معنی جادو ہے۔ تو ایک تو یہودی میں جادو وہاں سے آیا ہے، نمبر دو دوسرا یہودیوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں فرما دی، فرمایا کہ ماں کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، فرمایا کہ جادو کفر ہے، جادو کرنا بھی، کروانا بھی، سیکھنا بھی، سکھانا بھی کفر ہے یہ۔ تو اللہ کا نبی تو صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے، کفر یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ بائبل میں آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے بہت غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ آخر میں جادو کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا، آخری عمر میں معاذ اللہ وہ بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، وما کفر سلیمان نے کوئی کفر کام نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین کفر کام کرتے تھے۔ وہ کیا کفر کام کرتے تھے؟ جادو کرتے تھے۔ یعلمون الناس سحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک تو جادو دنیا میں پھیلا ہے جنات کے ذریعے، دوسری دنیا میں جادو پھیلا ہے ایک اور واقعے کے ذریعے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک دور میں نا بابل میں جو عراق کا شہر ہے، جادو بہت زیادہ پھیل گیا تھا، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جادو اور معجزہ ایک ہی چیز ہیں، جادو اور معجزہ، حالانکہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جادو جو ہے وہ جادوگر سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ بھی کرتب کرتا ہے۔ جادو کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ویسے قسمیں تو بہت زیادہ ہیں، مشہور دو ہیں۔ ایک ہوتا ہے شعبدہ، شعبدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایسا کرتب کرے کہ دیکھنے والا سمجھ نہ سکے اسے، اتنی صفائی سے وہ کام کرے دیکھنے والا سمجھ نہ سکے۔ دوسرا، اور حقیقت کچھ ہو نظر کچھ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جادو کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سحر تخیل، کسی کے ذہن میں اپنے خیالات ڈالنا، اس کے خیالات پر اثر انداز ہونا۔ جادوگر جب یہ سحر تخیل کرتا ہے نا تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو جادوگر سوچ رہا ہوتا ہے، جس پہ جادو ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ جادوگر یہ سوچتا ہے کہ اس دیکھنے والے بندے کو فلاں چیز جو ہے انسان کھڑا ہے وہ گھوڑا نظر آئے، اسے گھوڑا نظر آتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو رات نظر آئے، رات نظر آتی ہے اسے۔ ایک قسم یہ ہوتی ہے۔ تیسری قسم ہوتی ہے سحرے ہوتی ہے نظر بندی ہوتی ہے کہ جادوگر ایسے جادو کرتا ہے کہ دیکھنے والا حقیقت کے خلاف چیز دیکھتا ہے۔ قرآن کریم میں دونوں قسموں کا ذکر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کا مقابلہ ہوا نا تو قرآن کریم میں ہے کہ سحروا اعین الناس، جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں میں جادو کیا، واسترہبوہم، اور ان پر ہیبت طاری کر دی، رعب طاری کر دیا۔ یہ طاری کیسے ہوتا ہے؟ کبھی الفاظ کے پڑھنے سے ہوتا ہے، کبھی قوت خیالیہ کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی شیطانی مدد سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ کچھ الفاظ پڑھنے پڑتے ہیں غلط، مجھے ہمیں تو پتہ نہیں کون سے الفاظ ہیں، کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ الفاظ پڑھنے سے، شیطانی کام کرنے سے پھر جادو ہو جاتا ہے اور دوسرا آدمی اس سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، جب انہوں نے جادو کیا سحروا اعین الناس، انہوں نے نظروں پہ جادو کیا، آنکھوں پہ جادو کیا، تو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یخیل، تو جو لوگ کھڑے تھے ان کے خیال میں بات آنے لگی
کہ یہ جو انہوں نے جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی ہیں کہ شاید یہ واقعتاً رسیاں اور یہ لاٹھیاں یہ سانپ بن گئے ہیں اور دوڑ رہی ہیں یہ، حالانکہ حقیقت میں وہ رسیاں ہی تھی، وہ لاٹھیاں ہی تھی، لیکن لوگوں کے خیال میں بات آنے لگی کہ شاید یہ سانپ بن گئے ہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا وہ جادو نہیں تھا، وہ سچ مچ اژدہا بن گیا اور سارے رسیوں کو اور لاٹھیوں کو اور ڈنڈوں کو سب کو نکل گیا وہ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعی بھائی یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، ہم تو جادو کر رہے تھے اور اس سے ان کی نظر بندی ہوئی تھی، اب اس سے ہماری نظر بندی تو نہیں ہوئی، دیکھیں تو واقعی سچ مچ ان کا اژدہا تو سب کو نکل گیا۔ ٹھیک ہے جی، جادو برحق ہے اور یہ اس طرح آیا ہے۔ تو جب ایک عرصے ایک زمانے میں بابل میں چرچا ہونے لگا کہ معاذ اللہ جادو اور معجزے کی چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں فرق ظاہر کرنے کے لیے آسمان سے 2 فرشتے نازل فرمائے جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت، اور ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ لوگوں کو فرق بتائیں، جادو اور معجزہ ایک چیز نہیں ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو فرشتے لوگوں کو بتاتے تھے دیکھو جادو نا یوں ہوتا ہے اور معجزہ یہ ہوتا ہے، جادو جادوگر کرتا ہے وہ اکثر ناپاک رہتا ہے، گندا آدمی ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، پاک صاف متقی پرہیزگار نہیں ہوتا، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کے اس بندے ظاہر ہوتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، پاک صاف ہوتے ہیں، اعمال و اخلاق کے لحاظ سے معاشرے کے اعلیٰ انسان ہوتے ہیں، ان سے خلاف عادت جو کام ظاہر ہوتا ہے نبی سے اس سے معجزہ کہا جاتا ہے۔ پھر بتاتے رہتے کہ جادو اس طرح ہوتا ہے، عام طور پہ اللہ کے نبی نے اور علماء نے بتایا جادو ہوتا کیسے ہے، اس لیے جادو تو ممنوع چیز ہے، اگر وہ لوگوں کو بتانا شروع کر جادو ہوتا ایسے ہے تو پھر لوگ کرنا شروع کر دیں گے، تو عام طور پر بتایا نہیں جاتا نا، پتہ ہوتا ہے جادو ہوتا کیسے ہے، ہمیں آج تک پتہ نہیں جادو ہوتا کیسے ہے۔ عام طور معاشرے میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ فلاں جادو ہو گیا، وہ جادو اکثر نہیں ہوتا، کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے، جسمانی چوری ہو گئی جادو ہو گیا، جسمانی بیماری ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ڈاکٹروں کو بات سمجھ نہیں آتی، سارے ڈاکٹر ماہر بھی نہیں ہوتے، تو لوگ جادو ہے اس پہ۔ جادو ویسے شرعی لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا لکھی ہے علماء نے، تعریف یہ لکھی ہے ہر وہ مخفی اثر جس کا سبب معلوم نہ ہو، مخفی اثر جس کا سبب ظاہر نہ ہو اور معلوم ہو ہی نہ سکے، ظاہر نہ ہو سکے، اسے جادو کہا جاتا ہے۔ مثلاً ایک تو ایک کتاب سامنے رکھی ہے، کاغذ رکھا ہے سامنے، اس پہ آدمی کیمیکل ڈالے یا تیلی لگائے جلائے تو آگ لگ جاتی ہے، اب جلنے کے سبب تو ظاہر ہے کہ یہ آگ لگی ہے، لیکن ایک کتاب سامنے رکھی ہو ہمارے، کوئی کسی نے آگ نہیں جلائی، کیمیکل نہیں ڈالا اور کتاب جل گئی، تو اس میں امکان ہے جادو نہ ہو۔ یہ باقی جسمانی تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اکثر بیماریاں ہوتی ہیں، جادو وہاں نہیں ہوتا۔ تو بہرحال وہ فرشتے آئے تھے اور وہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ بھی دیکھ لے جادو کا طریقہ سیکھ لے، کرنا نہیں ہے تو نے، ہم سکھانے ہیں تو پتہ چل رہا ہے جادو اور معجزہ ایک چیز دونوں میں فرق ہے۔ وہ لوگوں کو بتایا کرتے پھر لوگ اس سیکھ لیا کرتے تھے، ہاں مجھے سکھا دو جی میں جادو کروں گا نہیں، لیکن جب لوگ سیکھ لیتے تھے پھر اکثر لوگ کر بھی لیتے تھے، اس سے نقصان وہاں سے ہونا شروع ہوا۔ اس فرشتوں کو قصور تو نہیں ہے لیکن لوگوں کو قصور، لوگوں نے غلط استعمال کیا ان کو۔ اس کی مثال ایسے جیسے کہ مجھے کہے مجھے ذرا چاقو دینا، میں نے پھل کاٹنا ہے، ہم چاقو سے دے دیں، جا کسی کا پیٹ کاٹ دے، وہ قصور کس کا ہے؟ اس کاٹنے والے کا۔ ایک چیز صحیح استعمال بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی۔ جادو کو ویسے سیکھنا جائز تو نہیں ہے، البتہ جہاں مسلمانوں خدا نخواستہ ہو رہا ہو اپنے دفاع کے لیے سیکھنا وہاں جائز ہے۔ تو میں نے آپ کو جادو کی قسمیں، جادو کی حقیقت اور جادو یہ کے بارے میں بتا دیا کہ دنیا میں کس طریقے سے آیا، 2 طریقے سے آیا، اس کے مفہوم کیا ہے، ہر وہ مخفی اثر سے سب معلوم نہ ہو سکے، اور اکثر یہ بتایا جادو ہوتا نہیں ہے، جسمانی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا، جادو اکثر نہیں ہوتا، اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہودی جو تھے انہوں نے ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھا، پھر اس کے لیے لوگوں نے تفریق ڈالنا شروع کر دی میں بیوی کے درمیان، جدائی ڈالتے تھے، وہ جادو کرتا کہ بیوی میں جدائی ہو جائے، ان میں لڑائی ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، جادوگر کی معاذ اللہ خدا نہیں ہوتا کہ جب جو یہ کام کرے فوراً اثر ظاہر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس جادو کے عمل کے نتیجے میں نقصان تب ہوتے جب اللہ کو منظور ہو، اللہ کو منظور نہ پھر نقصان، جو کلمات پڑھ رہا ہے وہ خدا تو نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو سبحانہ فرمایا کن ہو جاؤ تو وہ ہو گئی، پیدا ہو گئی ہیں۔ جادوگر کے پاس ایسے اختیارات نہیں ہوتے کہ جب چاہے کسی کو وہ الٹا کر دے، سیدھا کر دے، لٹکا دے اور وہ کہیں مار دے، بیمار کر دے اس کو، اس کے پاس ایسے اختیارات نہیں ہوتے۔ اور جادو جو ہے نا کمزور ترین سبب ہے دنیا میں کاموں کے، نا کچھ اسباب طاقتور ہوتے ہیں، کچھ مضبوط اسباب ہوتے ہیں، کچھ اسباب کمزور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شیشہ ہے، اب اس پہ اگر آپ کپڑا پھینک کے ماریں شیشہ ٹوٹ جائے گا، کمزور سبب ہے۔ شیشے پہ آپ پانی پھینکیں، بالٹی گرا دیں، شیشہ ٹوٹ جائے گا، کمزور سبب ہے۔ اگر لکڑی اس پہ ماریں تو لکڑی اس سے ذرا مضبوط سبب ہے،
اگر اس پہ آپ اینٹ مارے وہ اس سے اور مضبوط سبب ہے، اس پہ اگر آپ لوہا ماریں تو وہ اس سے اور مضبوط سبب ہے، ٹھیک ہے۔ جادو کمزور اسباب میں سے ہے کہ وہ طاقتور سبب نہیں ہے، اور جادوگر کے پاس پورے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ جس کو جو چاہے جب چاہے کر سکے۔ یہودی مذمت بیان کی ہے کہ وہ جادو سیکھتے رہے جو نقصان دہ چیز تھی، نفع مند چیز انہوں نے نہیں سیکھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان کو یہ معلوم ہے جو وہ خرید رہے ہیں، جادو لے رہے ہیں وہ، تو اس کے بدلے میں آخرت میں ان کو حصہ نہیں ملے گا، اور کاش کہ وہ جان لیتے۔ علم تو تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے، تو اس سے معلوم ہے بندے کے پاس علم ہو اور عمل نہ کرے وہ علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 103 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر یہودی لوگ ایمان لے آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن پہ، اور تقوی اختیار کرتے، گناہوں سے بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تب اللہ کے پاس سے وہ خیر پاتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے، بس علم تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہودیوں کی طرح جادو ٹونے ذرا تجارت کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ علم شریعت حاصل کریں، اس کی اتباع پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ جائز طریقے سے عملیات و زیادہ کام کرنا شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کرنا ثابت ہے، بزرگان دین سے، صحابہ کرام سے تویز دینا ثابت ہے، جس میں کفر شرک کے الفاظ نہ ہوں، کلمات نہ ہوں، وہ شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ جادو کرنا، کرانا، پیچھے پڑ جانا، وہ شرعی لحاظ سے برا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، تم نہ کہو، راعنا نہ کہا کرو، وقولوا اور کہا کرو، انظرنا، واسمعوا اور سنا کرو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، تم راعنا نہ کہا کرو اور تم انظرنا کہا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما یود نہیں چاہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور نامشرکین میں سے، ان ینزل کہ نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیر کوئی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص مخصوص فرما لیتے ہیں، برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتے ہیں، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والے ہیں۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ اور مشرکین نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اور خیر نازل کی جائے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتے ہیں مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ بڑے فضل فرمانے والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ ہم نہیں منسوخ کرتے، نہیں کینسل کرتے، من آیت کوئی آیت، او ننسها یا وہ بھلاتے ہیں، نأتی بخیر منها نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیر بہتر منها اس سے، او مثلها یا اس جیسی، الم تعلم کہ آپ جانتے نہیں، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہیں۔ ہم کوئی آیت نہ تو کینسل نہیں کرتے یا اسے نہیں بھلاتے، اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ الم تعلم کہ آپ کو معلوم نہیں، ان اللہ بے شک اللہ ہی لہو اسی کی ہے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی رکھوالا، ولا نصیر اور نہ مدد کرنے والا۔ کیا آپ جانتے نہیں بے شک اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی رکھوالا اور مددگار نہیں ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ام کیا تريدون تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسے سئلا سوال کیے گئے، موسیٰ سے، من قبل پہلے، ومن يتبدل اور جو تبدیل کرے گا، یہ بدلے میں لے گا، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے میں، فقد ضل تو وہ گمراہ ہو جائے گا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ جو شخص ایمان کے بدلے میں کفر لے گا تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔
ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ودا چاہتے ہیں کثیر بہت سے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش یردونکم وہ تمہیں واپس لٹا دیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا کافر بنا کر، حسدن حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم اپنی جانوں کی طرف سے، من بعد اس کے بعد کہ ما تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان کے سامنے، الحق حق، فاعفو معاف کرو، واصفحوا درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ اللہ لے آئیں بامری اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہیں۔ بہت سے اہل کتاب جو چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر واپس لے جائیں، اپنی جانوں کی طرف سے یا اپنی جانوں کی طرف سے حسد کرنے کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصلاۃ نماز، وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا جو کچھ تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم اپنی جانوں کے لیے، من خیرن کوئی نیکی بھلائی، تجدوہ تم اس کو پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون تمہارے کیے ہوئے اعمال کو بصیر دیکھ رہے ہیں۔ اور تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو کچھ تم اپنے جانوں کے لیے بھلائی نیکی آگے بھیجو گے تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک شرارت سے مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ یہودی مدینہ میں پڑھے لکھے اہل علم لوگ شمار ہوتے تھے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے، آپ بات ارشاد فرماتے تو آپ سے وہ کہتے راعینا۔ اگر راعینا کہا جائے اس کا معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، اور جسے ہم کہتے ہیں بھی ذرا توجہ فرمائیے، مجھ پر شفقت فرمائیے، تو وہ یہ کہتے تھے۔ تو مسلمانوں نے بھی ان کو دیکھ دیکھ کر یہ لفظ کہنا شروع کر دیا کہ بھی اہل علم لوگ ہیں، کوئی اچھا لفظ ہی بول رہے ہوں گے یہ، اور اس کا معنی بھی یہ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہودیوں نے یہ لفظ بگاڑ کے نا عین کے کسرے کو کھینچ کے پڑھنا شروع کر دیا، راعینا۔ راعینا کا معنی ہے ہمارے چرواہے۔ تو پھر آپس میں یہودی ہنستے بھی تھے کہ دیکھو نا مسلمانوں کو نا راعینا پہ لگا دیا، وہی محمد کو معاذ اللہ ہمارا اپنا چرواہا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ دل کے رازوں سے واقف ہیں، ان کے سازش سے واقف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ تم آئندہ راعینا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو۔ انظر نہ کا معنی ہماری طرف دیکھیے۔ پھر میں کہ وسمعوا تم پہلے ہی بات جو سنا کرو تاکہ تمہیں دوبارہ بات پوچھنے کی ضرورت نوبتی پیش نہ آئے۔ اس اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے کیا بات معلوم ہوئی؟ ایک تو یہ معلوم ہے کہ جو مشکوک کام، مشکوک لفظ ہو وہ انسان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ کام، وہ لفظ چھوڑ دینا چاہیے، بشرطے کہ وہ کام دین کے فرائض واجبات میں سے نہ ہو۔ تو دین کا فرض واجب کام ہے، اس کے کرنے سے لوگ شک میں پڑتے ہیں، وہ تو کرنا ضروری ہے۔ جو کام فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور ایک آدمی وہ کام کرتا ہے یا بات بولتا ہے، اس سے لوگ شک میں پڑتے ہیں اور صحیح پیدا ہوتی ہے، کام نہیں چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی، آپ نے بھی اصول زندگی بھر اپنایا۔ جب مکہ فتح کیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو گرا کے دوبارہ بنا دوں، کیونکہ جو اس وقت بیت اللہ کی عمارت تھی وہ مشرکین کی بنائی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے جو تعمیر تھی، مشرکین تعمیر سے پہلے وہ ابراہیم السلام بنائی ہوئی تھی۔ تو مشرکین نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اس میں تین تبدیلیاں کی تھی۔ ایک تبدیلی تو یہ کی تھی کہ انہوں نے بیت اللہ کے دروازے پہلے دو تھے، ایک کر دیا۔ دوسری تبدیلی یہ کہ پہلے دروازہ تھا اس کی چوکھٹ زمین سے متصل تھی، انہوں نے دروازہ لگایا اونچا کر کے تاکہ جس کو ہم اجازت دیں وہ اندر داخل ہو، ہر آدمی اندر داخل نہ ہو۔ تیسری تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ جو حتیم کا بیت اللہ کی مکمل تعمیر نہیں کی، ان کے پاس حلال مال کم تھا، اس سے تعمیر کی تو وہ کم ہو گیا، تو انہوں نے کہا چلو بیت اللہ کی تعمیر کم کر دو، کچھ حصہ بیت اللہ سے باہر نکال دو۔ جو حتیم کے علاقے ہیں نا کہ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے وہ انہوں نے نکالا تھا۔ تو حضور نے فرمایا میرا دل کرتا ہے بیت اللہ کو گرا کے جو ابراہیم السلام کی تعمیر تھی نا اس مطابق تعمیر کروں۔ پھر آپ نے، اب دیکھو جائز کام تھا نا یہ، لیکن فرض واجب کام نہیں تھا، بہتر تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا دل میں خیال یہ آتا ہے اگر میں بیت اللہ گرا کے دوبارہ تعمیر کروں تو جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں کوئی غلطی پیدا ہو جائے کہ جی اللہ کے نبی کیسے ہیں جنہوں نے اللہ گھر گرا دیا، وہ اس طرح سے دین اسلام سے متنفر نہ ہو جائیں، بدظن نہ ہو جائیں، یہ خطرہ ہے مجھے، اس لیے میں دوبارہ تعمیر نہیں کرتا۔ سمجھ آئی؟
تو اس لیے بہت بڑا اصول ہے، حکمت والا اصول، کہ بندہ جو بھی کام کرے صرف یہ نہ دیکھے کہ کام جائز ہے یا نہیں ہے، جائز ہے تو کر لو، نہیں یہ دیکھے وہ کام جائز ہے اور فرض واجب نہیں ہے، اس سے غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، آدمی وہ کام نہ کرے، وہ بات نہ کرے. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت ہمارے لیے اس میں. اور نمبر 2 بات معلوم کہ مذاق اڑانا، الٹے نام رکھنا، غلط ناموں سے پکارنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. آدمی کوشش کرے کہ دوسروں کو اچھے القاب سے پکارے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے صحابہ کو اچھے القاب دیے، صدیق کا لقب دیا، فاروق کا لقب دیا، عمر کو، عثمان کو غنی کا لقب دیا، اور صحابہ کرام کو، خالد کو سیف اللہ کہا آپ نے. تو اچھے ناموں سے القاب سے پکارنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. آگے دیکھیں. اس کے بعد آیت نمبر 105 کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے مسلمانوں سے کہ ہم نے اسلام کے بارے میں بڑا غور و فکر کیا، بہت سوچا ہے، لیکن ہمیں نہ تمہارا مذہب اچھا معلوم نہیں ہوتا، اچھا ہوتا ہم قبول کر لیتے. اسی طرح جو یہودی مذہب وہ اچھا ہے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ ہمدرد نہیں ہیں. مشرکین اور یہودی چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی طرح کافر بنا دیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر نبی نہ آتے، ہمارے اندر نبی آتے. اپنی حسد کی وجہ سے وہ تم پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے. اللہ کی مرضی، اللہ اس کو چاہے نبی بنا دیں. یختص برحمتہ من یشاء، رحمت مراد نبوت ہے، جس کو چاہے اللہ نبوت دے دیں. اللہ فضل فرمانے والے ہیں، اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے. تمہارے خیر خواہ ہمدرد نہیں ہے. یہ آیت نمبر 106 میں اللہ نے ایک اور حکم بیان فرمایا. یہودی کو اور اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو جی قرآن کریم کی بہت سی آیتیں منسوخ بھی ہوئی، کینسل بھی ہوئی ہیں. جیسے وہ آگے آ رہا ہے جس پارے کے شروع میں، جب حضور مدینہ تشریف لائے تو پہلے قبلہ بیت اللہ تھا، پھر وہاں تشریف لائے تو قبلہ بیت المقدس بن گیا تھا، پھر دوبارہ قبلہ تبدیل ہو گیا، پھر دوبارہ قبلہ مسلمانوں کا بیت اللہ بن گیا. تو کہتے ہیں یہ چیزیں کینسل کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ کا کلام اگر ہوتا قرآن کریم اور دین سچا ہوتا تو اللہ چیزیں کینسل نہ کرتے. چیزیں کینسل تو تبدیل تو وہ بندہ کرتا ہے جو ایک پہلے حکم جاری کرتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ اس میں حکم میں غلطی رہ گئی تھی، تبدیل کر دو اس کو، حکم کو. تو اس سے تمہارا مذہب میں تبدیلی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا بھیجا ہوا مذہب نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو جواب دیا، فرمایا کہ ما ننسخ من آیت، ہم جو آیت کینسل یا منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں. یہ تو اللہ نے جواب دیا ہے. تو اور عقلی جواب کیا ہے اس کا، کہ دنیا میں بھی جو لوگ چیزیں کینسل کرتے ہیں نا، تو وہ کینسل کرتے ہیں 2 وجہ سے. یا تو ایک آدمی کچھ چیز کینسل منسوخ کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس نے پہلے ایک فیصلہ کیا ہوتا ہے، حکم دیا ہوتا ہے، اور بعد پہ چلتا ہے کہ میرا حکم یہ غلط ہے، اس میں تو نقصان ہے، فلاں نقصان سامنے آ گیا، تو کینسل کر دیتا ہے ایک آدمی. ٹھیک ہے. اور کبھی آدمی چیز کینسل کرتا ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ جو پہلا فیصلہ یہ حکم تھا نا خاص مخصوص وقت تک کے لیے تھا، مخصوص وقت تک کے لیے ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر پہ ہم جائیں نا، ڈاکٹر پہلے مثلاً کہ آدمی کو بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں فلاں چیز فلاں دوائی استعمال کریں، انجیکشن لگوائیں، گولی کیپسول کھائیں. ڈاکٹر کے لیے بات ہوتی ہے کہ یہ انشاءاللہ 2 دن تک اس کا بخار اس دوائی سے اتر جائے گا. آدمی پھر دوبارہ جاتا ہے، مریض کے لیے مجھے بخار تو اتر کے کمزوری محسوس ہوتی ہے. اب ڈاکٹر پہلے دوائی ختم کر دیتا ہے، نئی دوائی لکھتا ہے جس سے اس کی کمزوری ختم ہو. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر زمانے کے حالات کے مطابق احکام بھیجتے ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے میں احکام اور تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے احکام اور تھے. اب احکام اور ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کوئی کم علمی کی وجہ سے معاذ اللہ کینسل نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں حالات کے اعتبار سے. بچہ چھوٹا ہو دودھ پیتا ہے، بڑا ہوتا ہے پھر وہ کیلا کھاتا ہے، اس سے بڑا ہوتا ہے چوری کھاتا ہے، اس سے بڑا پھر دانے چباتا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی تبدیلی جو آ رہی ہے نا، ہمارے موسم میں تبدیل ہوتا ہے، موسم خزاں ہے، بہار ہے، گرمی ہے، سردی ہے، ان سب موسموں کے فائدے ہیں. اب یہ موسم مسئلہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس لیے کینسل نہیں کرتے کہ پہلا موسم غلط تھا، اس کی ضرورت بھی تھی. سمجھ آ گئی ہے. اور یہ جو نسخ ہوتا ہے نا، منسوخ چیزیں ہوتی ہیں، یہ فروعی مسائل میں نسخ ہوتا ہے. جو بنیادی احکام ہیں، اللہ پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، آخرت پہ، جنت پہ، جہنم پہ اور تقدیر پہ، یہ سب نبی امت سب شریعت میں چلا ہے، ان میں کینسل اور نسخ کا معاملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی. تو کسی چیز منسوخ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے اللہ کے کلام میں کہ وہ چیز غلط تھی معاذ اللہ، وہ اس وقت تک کے لیے تھی. اب جو حکم بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو تشریف لائے پہلی شریعت منسوخ ہو گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، شریعت مسلم منسوخ ہو گئی تھی. نئی پاک تشریف لائے، شریعت عیسوی منسوخ، اب نئی شریعت عمل کرنا ضروری تھا. سمجھ آ رہی ہے. اسی طرح ہمارے بڑے بھی بعض دفعہ ہمیں حکم دیتے ہیں بھی آپ یہ کام کر لیں، بندہ کر لے، پھر وہ منع کرتے ہیں اب یہ کام نہ کریں. تو آدمی کہتا ہے بھی آپ کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کریں، کبھی کہتے ہیں نہ کریں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بعض دفعہ سمجھدار بندہ حکم دیتا ہے بھی اب یہ کام کرنا چاہیے، اس وقت وہ کرنا بہتر ہوتا ہے. کہ چل کے وہ کام کرنا بہتر نہیں ہوتا، اس سے منع کرتے ہیں، پھر منع ہو جانا چاہیے.
ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. اس کے بعد فرمایا کہ آپ جانتے نہیں اللہ ہی کی بادشاہ آسمان و زمینوں میں ہیں, اللہ جو چاہیں حکم دیں, تمہارا اللہ کے سوا کوئی حمایتی مددگار نہیں ہے, حقیقی مددگار وہی ہے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 108 میں یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو فرمایا کہ تم اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو حضور سے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے فضول سوالات کیے تھے. کون سے سوالات کیے تھے؟ اللہ کو دکھاؤ ہمیں, اللہ واضح آ کے ہمیں بتائے کہ یہ تورات میری کتاب ہے, اللہ سے پوچھواؤ ہمیں, فلاں کام کراؤ اللہ تعالیٰ سے. تو اس سے منع کیا کہ آدمی فضول سوال نہ کرے. جس سوال تعلق دین کے بنیادی عقائد سے ہو, اپنے عمل سے ہو, فرض سے ہو, واجب سے ہو, سنت کام سے ہو, آدمی وہ سوال تو کرے علماء سے. لیکن جو کام ایسا نہ ہو اس کی کہیں پوچھ نہیں ہے, نہ قبر میں, نہ حشر میں, نہ آخرت میں, بندہ ایسے سوالات نہ کرے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں تمہیں وہ ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں. ان کی ہر وقت کوشش یہی ہے, اور یہ کوشش اس طرح سے نہیں کہ معاذ اللہ کو دین اسلام میں کمی ہے, کوئی نقص ہے اس میں, نہیں, بلکہ دلوں میں ان کی حسد ہے کہ یہودی مذہب پھیلے, اسلام نہ پھیلے. حالانکہ وہ حق کو پہچانتے بھی ہیں کہ دین اسلام سچا مذہب ہے, کتاب سچی کتاب ہے, نبی سچی ہیں, پھر بھی ان کی خواہش یہی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ مخلص بن کے بھی آدمی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, خاص طور پہ جو لوگ مسلمانوں دین سے ہٹاتے ہیں نا. اب بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جنہوں نے دین سیکھا نہیں ہے, عمل کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے, عمل کرنے والوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں میں آپ کا خیر خواہ ہوں, ہمدرد ہوں, میں بدخواہ نہیں ہوں, میں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ حکم چھوڑ دو آپ. تو ایسے مسائل کے بارے میں آدمی ان لوگوں کی بات نہ مانے. ہاں, مشورہ علماء سے کرے کہ میرے لیے شرعی مسئلہ کیا ہے, حکم کیا ہے, میں عمل کس بات پہ کروں, کس بات پہ عمل نہ کروں. عام جو آدمی عالم نہیں اس کی بات نہ مانے. پھر میں ان کے دل میں حسد ہے, میں معاف کرو, درگزر کرو, یہاں تک کہ اللہ نے حکم لے آئے. حکم سے مراد جب تک جہاد کا حکم نہیں آتا, پھر بعد میں جہاد کا حکم آیا, پھر ان سے بھی جہاد ہوا, یہودیوں سے بھی. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. مسلمانوں فرمایا تم نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو, جو تم نیک عمل آگے بھیجو گے تم اللہ کے ہاں اس کا اجر پاؤ گے. اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہے ہیں, تو کوئی کام بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے. تو یہودیوں کے ان سوالات سے, اعتراضات سے توجہ ہٹاؤ, اس طرح متوجہ نہ ہو. جو کرنے کا ہو تو متوجہ ہو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور ہر موقع پر دیکھو کہ اس وقت نیک عمل کون سا ہے, اس کو پہچان کر انجام دینے کی کوشش کرو, اللہ تمہیں اس کا اجر دیں گے. تو ایک بڑی کمی یہ ہے کہ ہم عمل کا ثواب نہیں سوچتے. جب بھی کوئی عمل کریں تو خوش ہوں اور سوچیں کہ اللہ کے پاس ہمارا یہ ثواب کام جمع ہو گیا ہے, آخرت کے اکاؤنٹ میں ہمیں اس کا ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.